السلام علیکم، میں ہوں اسلم پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں لوئس ٹی وی۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں عارف نیازی بھائی کے یہاں۔ ناظرین، عارف نیازی ایک مشہور شخصیت ہیں، ایک ادبی شخصیت ہے، ایک ادبی گھرانہ ہے۔ آج ہم ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے سبلنگ کے بارے میں، ان کے بچپنے کے بارے میں، ان کے والدین کے بارے میں بات چیت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ یہ معمولی خاندان نہیں ہے، یہ ادبی خاندان ہے۔ میں نے ان کے جو ایلڈر ہیں، میری ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی فارچونیٹلی۔ میرے پاس ان کے والد کا بھی کتاب ہے، اس کے لیے بھی یہ کچھ بات کریں گے، بٹ ہی ول انٹروڈیوس فار ہم سیلف اینڈ یہ بات کریں گے اپنی فیملی کے لیے۔ السلام علیکم میرے بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی، ذرا آپ نے تو سنا، آپ بتائیے گا ذرا سا اپنا عارف بھائی کہ یہ عارف نیازی کیا آپ؟ جی، اصل میں میرے والد جو تھے وہ ہمارے بلکہ والد کے بھی والد آبا و اجداد جو تھے وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ پھر جو دادا پردادا تھے وہ انڈیا شفٹ ہو گئے تھے اور ہم دہلی میں مستقل رہے۔ یعنی جیسے عمران خان نیازی اسی طرح تو نہیں؟ جی، مطلب آبا و اجداد تھے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دہلی منتقل ہو گئے، تو والد صاحب وہیں تھے۔ پھر جب پاکستان بنا تو 1947 کے بعد والد صاحب پاکستان آ گئے اور ہم کراچی میں سیٹل ہوئے۔ تو والد صاحب جو تھے وہ شروع میں ڈان اخبار کے ایڈیٹر رہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ 50s کی بات ہے، یہ 50s کی بات ہے۔ تو 1.5 سال وہ رہے، پھر اس کے بعد وہ اصل میں تھے ماشاءاللہ بہت قابل انسان تھے، لیکن ان کے اندر ایک یہ بات تھی کہ جہاں بھی نوکری کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں اتنا قابل ہوں، میں اس کے انڈر میں کیسے کام کروں، تو وہ چھوڑ دیتے تھے نوکری۔ تو یہ اس طرح انہوں نے نوکری بہت کم کی زندگی میں، لیکن پھر اس کے بعد وہ ریسرچ کی طرف آ گئے اور پھر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، آرٹیکل لکھے، مضامین لکھے، اور کتابوں پہ وہ اپنی رائے دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ کیا نام تھا ان کا؟ شہیر نیازی۔ والد صاحب شہیر نیازی تھے۔ شہیر نیازی۔ تو اس طرح پھر ہم جو ہمارا بچپنا تھا وہ بالکل ظاہر ہے، پاکستان جو لوگ آئے تھے تو وہ قصبہ پوسی کی حالت میں تھے۔ والد صاحب وہاں اتنا پیسہ جائیداد یہ سب چھوڑ کے آئے تھے، تو یہاں بڑی مشکل زندگی گزاری بچپن میں۔ لیکن ہماری والدہ نے اس میں خصوصی ان کی توجہ رہی والدہ کی، اور انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہ چاہا کہ تعلیم ضرور حاصل کریں۔ تو ہم نے بہت کٹن حالات دیکھے ہیں زندگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سونا بھٹی میں تپتا ہے تو کندن بنتا ہے، تو اسی طرح میں بھی سمجھتا ہوں اگر وہ حالات نہ ہوتے تو شاید، میں اپنے آپ کو قابل تو نہیں کہتا، لیکن یہ کہ اتنا شاید انداز فکر نہ ہوتا۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ میں نے یہی کوشش کی اور میری والدہ نے بھی، ہم لوگ تعلیم حاصل کریں۔ اچھا، مجھے بھی شوق بہت تھا، مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں ٹیچر بنوں اور اخبار میں لکھوں، یہ میرا بچپن کا شوق تھا، یعنی پڑھنے پڑھانے ہاں۔ تو بچپن سے یہ شوق تھا بہت، تو آہستہ آہستہ پڑھتا رہا، پھر یعنی میٹرک کیا، پھر انٹر کیا، بی اے کیا، پھر بی ایڈ کیا، پھر ایم ایڈ کیا، پھر جرنلزم میں کیا۔ تو اس طرح مطلب یہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر زندگی کی نیچ پہ آ جاتی ہے، پھر شادی، پھر اس کے بعد سعودی عرب چلا گیا۔ یہاں شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ شادی میری 1983 میں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے میں یہاں سینٹ پیٹر میں تھا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ پھر بیکن ہاؤس میں آیا تو ہیومینٹیز گروپ کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہا۔ وہاں میں نے یہاں صدر میں ایک کرٹک ہال ہوتا تھا پہلے زمانے میں، تو اس میں نے ایک پلے بھی لکھا تھا، اس کا رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کمپیئر سب میں تھا، اور میں نے لاکھوں روپے کما کے کیا نام تھا اس پلے کا؟ اس پلے کا نام تھا اکبر اعظم 86۔ تو بہت پیسہ کما کے دیا۔ پھر وہ وہاں بیکن ہاؤس میں رہا، میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیومینٹیز کا۔ اس کے بعد پھر سعودیہ میں میرا انٹرویو سعودیہ کے لیے، پھر میں وہاں چلا گیا۔ پھر کس سن میں سعودی عرب گئے تھے؟ میں 1988 میں سعودی عرب گیا، 1988 میں گیا تھا۔ یعنی اپنی شادی کے بعد؟ شادی کے بعد 4 سال کے بعد، 83 میں شادی ہوئی تھی،
88 میں 5 سال بعد گیا ہے میں 5 سال سعودی عرب، اور تقریباً میں نے 28 سال وہاں گزارے. بیگم کو لے کر گئے تھے یا عام جی طور پہ جی جو نہیں کرتے ہیں لوگ؟ نہیں، میں نے اسی شرط پہ گیا تھا کہ بھائی فیملی ساتھ جائے گی، تو مجھے ویزا مل گیا تھا، تو ویزا فیملی کا بھی تھا، سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا، کرم کیا. تو وہاں جا کے پھر میں ایز اے ٹیچر رہا، پھر تھوڑے سے کے لیے وائس پرنسپل بھی رہا، پھر ونگ انچارج بھی رہا، پھر ریٹائر ہو گیا. اس کے بعد پاکستان تو لیکن اس دوران میں میری کوشش یہ رہی کہ میں جو میدان صحافت ہے اور میدان تعلیم اس سے منسلک رہوں کسی نہ کسی صورت. تو میں نے وہاں ایک کتاب لکھی، پھر 2000 میں سن 2000 میں ایک کتاب لکھی عجائبات قرآن.